سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات کے آسان حل پیش کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری ایسی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ غربت اور تنگ دستی کے مارے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل فرما کر ان کی غربت اور تنگ دستی کو دور فرمائے اور ان کو راحت، چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ نے اتوار کی رات کو کرنا ہے. اتوار کی رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے. تو انشاءاللہ سوموار کے دن سے ہی آپ کو اس عمل کے آثار نظر آئیں گے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت جو ہے وہ برکت ڈال دیں گے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک دن کے عمل سے ہی اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے کہ جو ایک دیہڑی اگر آپ لگاتے تھے 1000 روپے کی تو اس میں جتنے آپ کو فائدہ ہوتا تھا اس میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ اس کے جتنے اس 1000 میں خریداری کر کے آپ کا گھر کا خرچ چلاتے تھے وہ 1000 کی بجائے انشاءاللہ 700-800 میں آپ کا پورا خرچ ہو کر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ پاک بچا دیں گے کہ آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. ہر انسان چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، چاہے اس کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے یا اللہ پاک نے اس سے تو روکا ہوا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو حلال روزگار عطا فرمائے اور برکت والا روزگار عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے روزگار کا ہونا اور ایک ہوتا ہے برکت والا روزگار کا ہونا. پیسہ تو ہوتا ہے، بہت سارے ایسے دوست احباب بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت عطا کیا ہوا ہے لیکن ان کی طرف سے ہمیں ایسے ہی میسیجز اور کمنٹس ملتے رہتے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے عطا تو بہت کیا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف بے برکتی ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ہم کما رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، کہاں لگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. کھا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہیں لگائیں کسی کام کاروبار میں وہاں سے بھی ہمیں نقصان کا ہی سامنا رہتا ہے. تو یہ صرف اور صرف بے برکتی کی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک ہمارے رزق سے اللہ پاک نے برکت اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دین سے ہم دور ہو گئے ہیں. دینی احکامات کو ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکالنے والے ہم بن گئے ہیں. اللہ پاک 5 مرتبہ روزانہ ہمیں اللہ پاک کا منادی اعلان کرتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. حالانکہ کامیابی کی طرف اللہ جو پکارتا ہے اس کی طرف تو ہم نہیں جاتے لیکن پارٹ ٹائم جاب اگر ہمیں کرنی پڑے تو وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں 5 مرتبہ دن میں بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، ہمیں اس امر میں کامیابی کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ صرف اور صرف ہمارے شیطان نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہمارے نفس ہم سے بے قابو ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے دین کی کوئی بات بھی ہمارے اندر نہیں بیٹھتی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے تاکہ اللہ پاک سے ہم یہ دنیا بھی اللہ پاک ہماری جنت بنا دیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت الفردوس اللہ پاک عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم جنت ملنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ کلمہ پر فرما. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ کلمے پر ہو گیا
اگر دنیا میں اس نے کوئی بھی نیکی نہ کی ہو لیکن خاتمہ اس کا کلمہ پر ہو گیا، ایمان ذرہ برابر بھی ایمان وہ اپنے دل میں لے کر چلا گیا، تو بے شک 1000 سال بعد بھی ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ ہی جائے گا۔ لیکن وہ بیچارہ جس نے دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اللہ پاک پر ایمان نہیں لایا، وہ تا حیات نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس کو جہنم میں ہی جلتا رہے گا، اور جہنم میں جب اس کو پیاس لگے گی تو اسے خون اور پیپ کا کھولتا ہوا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نہیں پیتا، لیکن اس کو فرشتے جو جہنم کے دربان ہوں گے وہ زبردستی اسے پلائیں گے، اور جیسے ہی وہ پیے گا اس کا منہ اور اس کا اندر سے سارا جسم جل جائے گا، اور پھر سے اس کو بنایا جائے گا، پھر سے اس طرح سے اس کو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی ان سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اپنے فضل، اپنے لطف اور اپنے کرم سے ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں ابدی زندگی میں جنت مل سکے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لایا ہوں کہ جو کہ اتوار کے دن کرنا ہے، تو اس وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رزق میں تنگی اور بے برکتی کے لیے آپ نے اتوار کے دن یہ عمل کرنا ہے کہ اتوار والے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، جس دن اتوار ہو اس رات میں آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کسی مخصوص کمرے کا انتخاب کر لینا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور نفل مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 300 مرتبہ یہ اسماء مبارک ہے، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یہ 2 اسماء مبارک 300 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب دعا کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور آپ کے رزق میں جو تنگی ہے اور آپ کو جو رزق کی پریشانی ہے اس کو اللہ پاک دور فرما کر وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اتوار والے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 300 مرتبہ یہ اسماء مبارک ہے، یا وہاب یا رزاق، ان اسماء مبارک کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اور اپنی ہر قسم کی پریشانی اور محتاجی کے حل کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 100 مرتبہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا فائدہ اور اس کا اثر نظر آ جائے گا، اور یہ بہت ہی زیادہ کارآمد، بہت ہی زیادہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ سے صرف اس بات پر آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے، اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل